بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانے کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر علی ان يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے میں جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ سورہ احقاف کی آیت 33 اور آیت 34 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے یہود بے بہبود کے ایک غلط عقیدے اور جسارت کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے سچے دین کو قائم نہیں رکھا، اس میں کمی بیشی، اضافے، اپنی مرضیات، تراث شریف میں، اصل عبارت میں، پھر آگے ترجمہ اور تشریح میں بڑی منمانیاں کی۔ ان میں ایک قول ان کا یہ بھی تھا کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے زمین و آسمان اور کائنات اور سب چیزوں کو تخلیق فرمایا، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، ریسٹ کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو بندوں پر قیاس کرنا اپنے اوپر کہ ہم تھک جاتے، وہ بھی تھک گیا ہوگا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آسمانوں اور زمین اور سب چیزوں کو پیدا کیا، میں تھکا نہیں، اور نہ تھکنا میری صفت ہے، اور نہ ہی اللہ کا بنانا اور تخلیق کرنا اور وجود بخشنا ہم بندوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔
اللہ پاک کو کسی بھی چیز کی کوئی دشواری کبھی پیش آ ہی نہیں سکتی۔ رب کائنات کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے سورہ یاسین شریف میں ارشاد ہے کہ اذا اراد اللہ بشیء، جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف اتنا اس سے کہتے ہیں کن، بن جا، ہو جا، فیکون، اسے ہونا پڑتا ہے۔ اس وجود کو موجود ہونا پڑتا ہے، اور حق تعالی شانہ جیسے ہم یہ پنکھے، یہ دیواریں، یہ چیزیں، یہ کپڑا بنتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ باتیں ہرگز نہیں ہیں۔ ہاں، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں انسان کے بچے کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں تخلیق کروں۔ ایک درخت ہے، اس کا بیج کاشت کیا تو اس کا اتنے دنوں اور ہفتوں یا اتنے مہینوں اور سالوں میں وہ پھل دے۔ یہ اللہ نے خود اس کو آرڈر ہی اس طور سے دیا۔ اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ پاک اتنے بڑے آسمانوں کو 1 سیکنڈ سے پہلے پیدا کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری جو چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں ترتیب رکھی ہے، زمانے کی قید لگائی ہے۔ اے بندو، تم بھی جو کام کرو ترتیب کے ساتھ، وقت کے اعتبار سے، اور سارا ہی دین ہمارا ایسا ہی ہے کہ نمازیں 5 وقتوں میں اللہ تعالی شانہ نے فرض فرمائی ہیں۔ یہ تعلیماً ہے وقت کا خرچ کرنا۔ مرغی کے انڈے، اب تو زمانہ اور طرح کا ہے، وہ بچوں کا ایک کھیل بھی ہوتا تھا۔ ہماری مائیں وہ انڈے اس کے نیچے رکھتی اور مرغی اس پر بٹھاتی اور پھر چوزے نکلتے اور بچے گنتے رہتے۔ ہم بھی، ہمارے بھائی چھوٹے ہوتے، وہ ساری باتیں بندے کو ویسے بھی اچھی لگتی ہے۔ 21 دن میں پھر وہ چوزا ایک نکلتا، پھر حالانکہ وہ اکٹھے ہی رکھے تھے۔ چاہیے یہی تھا کہ ایک ہی وقت میں اسی منٹ میں سارے 10-15 چوزے باہر آ جاتے، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑے تھوڑے۔ میرا بھائی تھا، اس کو بڑی جلدی ہوتی، وہ 4-5 چوزے نکل آئے تو ایک کو اس نے خود ہی توڑا کہ یہ بھی ابھی نکلنے والا ہے، لیکن اس کا کچھ منٹ باقی تھے، کچھ وقت اس کا۔ اب وہ دوسروں کی طرح ہوشیار نہیں، ماں نے منع کیا کہ رب کے نظام کو نہیں چھیڑتے، یہ خود ہی نکل آئے، خود ہی اپنے وقت پر نکلیں گے۔ اللہ کا نظام بڑا ہی محکم، حکمت برا، دانائیوں سے بھرپور۔ یہ نہیں کہ ایک چیز، جہان کی ساری ہی چیزیں جو اس نے بنائی وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ جو ہم بندوں کے ذریعے چیزیں وجود میں آتی ہیں نا، دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کے بھی ہاتھ یہاں لگے ہیں، اور ہاتھ اگرچہ قدرت ہی نے دیے ہیں، اور عقل اور چیزیں ہماری، ہم خود محدود ہیں، اللہ کی قدرت لا محدود ہے۔ ایت پاک میں ارشاد ہے، اے بندو تمہارا یہ انکار کرنا بڑا ہی عجیب ہے کہ بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ رب بلا مردوں کو زندہ کر نہیں پائے گا، اسے قدرت نہیں۔ اوپر نظر اٹھا، اتنا بڑا آسمان تیرے سر پہ کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، جب سے پیدا ہوا باپ سے پوچھ لے، تاریخ دیکھ لے کہ اس کی تو رنگت بھی پھیکی نہیں پڑی کہ دوبارہ اس کو کلر کرنا پڑ جائے، اور کہیں تجھے ستون نظر آتا ہے؟ تیری چھت کے نیچے تو دیواریں ہوں گی، ستون ہوگا، سہارا ہوگا تو کھڑی ہوگی۔ اللہ کی چھت دن رات تو دیکھتا ہے، اور وہاں ایک ستاروں کا نظام ہے
وہ گول گیندوں کی طرح نظر آتے ہیں، پر قدرت نے اپنی طاقت کے سہارے پر اور اپنی قدرت قاہرہ کے ذریعے سے ان کو ہوا میں معلق کر رکھا ہے، صرف ٹھہرایا ہی نہیں، ان کو ایک حرکت دی ہے، وہ اپنے مدار میں گھومتے ہیں، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، صرف سورج اور چاند ہی نہیں، ستاروں کو رات کو دیکھو، ایک موٹا ستارہ وہ سرے شام نظر آئے گا، پھر گھنٹے 2 گھنٹے میں اوپر، پھر آدھی رات کو آگے، پھر تمہیں اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ رات کا کتنا وقت گزر گیا۔ تو اللہ کی قدرتیں ہیں لامحدود۔ بندوں کا یہ کہنا مر گئے مٹ گئے، اللہ کو نعوذ باللہ یہ طاقت ہی نہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے۔ بعث بعد الموت کا مسئلہ قرآن پاک نے بہت جگہ مذکور کیا، اور اللہ کی قدرت کو ماننے والا ہر شخص اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہرگز مشکل بات نہیں ہے۔ ہاں، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، آج چھٹی ملی ہوئی ہے، بندے کو اختیار دیا ہے کہ زبان سے ایمان کی بات کرے یا کفر کی۔ اللہ کی طاقتوں قدرتوں کو ماننا ایمان ہے، انکار اور ضد کرنا اور تکذیب پہ اتر آنا یہ کفر ہے، اس کی سزا کل ملے گی۔ فرمایا کہ کافروں کو اللہ پاک پوچھیں گے جب دوزخ کے کنارے وہ کھڑے ہوں گے اور فرشتے دھکیل کر انہیں لا رہے ہوں گے، آگ کی لپٹیں اور اس کا بھڑکنا آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کل میرے سچے نبیوں نے اور میری کتاب میں تو نے سنا اور پڑھا اور جاننا تھا کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، تو کہتا تھا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ یہ کر ہی نہیں سکتے، اب بتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہر کافر مجبور ہوگا یہ بات کہنے پر، اے ہمارے رب تیری ذات کی قسم تو سچا، تیری ہر بات سچی، اور جس کا ہم نے انکار کیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب سچ ہے، لیکن اب ماننا کام کا نہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے، وہ آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر اعتبار ہے کہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اب ہم ماننے۔ فرمایا یہ ماننا ہے بندے تیرا قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ کا آخری آرڈر ان کافروں کے لیے یہی حکم آ جائے گا کہ اب اس عذاب کو، دوزخ کو چکھو، اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، یہ تمہارے کفر کی سزا ہے۔ اور اگر مان لیتے تو آج بچ جاتے، نجات پا لیتے۔ حق تعالی شانو یقین کامل عمل صالح کی تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاعراف کی، سورہ الاعقاف کی آیات مبارکہ 33 اور 34 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لکھانے کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اجزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔